ایران میں 800 افراد کی سزائے موت معطل کر دی گئی۔ امریکہ نے 800 افراد کی سزائے موت کو روکا۔ وائٹ ہاؤس ترجمان کیرولائن لیوٹ کی پریس بریفنگ، کہا کہ صدر ٹرمپ صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایران میں تمام ممکنہ آپشنز پر غور جاری ہے، آئندہ کے اقدامات کا فیصلہ کریں گے۔ مزید کہا وینزویلا کی عبوری حکومت نے صدر ٹرمپ کی تمام شرائط مان لی ہیں۔ عبوری حکومت نے صدر ٹرمپ اور امریکہ کی تمام اہم شرائط پر تعاون کیا ہے۔ وینزویلا سے تعلقات کو مضبوط بنانے کے امکانات پیدا ہو گئے۔ امریکہ نے ایران پر نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ مظاہرین پر تشدد کے الزام میں علی لاریجانی سمیت 5 اعلیٰ حکام پر پابندی۔ ایران کے بینکنگ نیٹ ورک کے 18 افراد اور ادارے شامل امارات، برطانیہ، سنگاپور میں قائم فرنٹ کمپنیز پر بھی پابندیاں۔ ٹرمپ کا ایران پر حملے کا ارادہ نہیں، الجزیرہ کا دعویٰ۔ الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ امریکی صدر نے ایران کو حملہ نہ کرنے سے آگاہ کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق عرب قیادت نے امریکہ کو حملہ نہ کرنے پر منایا، کہا کہ ایران کو ایک اور موقع دیا جائے۔ سعودی عرب، قطر اور عمان نے ٹرمپ کو قائل کیا۔ خبر ایجنسی روائٹرز کے مطابق قطری ایئر بیس سے اڑنے والے طیارے واپس الوداع پہنچ گئے۔ قطر میں الوداع ایئر بیس پر سیکیورٹی الرٹ میں بھی نرمی۔ گزشتہ روز الوداع ایئر بیس پر سیکیورٹی الرٹ کی صورتحال تھی۔ امریکہ اور برطانیہ نے اپنے کچھ فوجیوں کو بھی واپس بلا لیا تھا۔ دوسری طرف فائنینشل ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے امریکہ کو کئی معاملات میں یقین دہانیاں کرائیں۔ مظاہرین کو پھانسی نہ دینے کی یقین دہانی پر پیش رفت ہوئی۔ واشنگٹن فی الحال ایران کو موقع دینا چاہتا ہے۔ ایران نے فضائی حدود بندش کے بعد دوبارہ کھول دی۔ ایرانی قیادت کی تبدیلی کا مرحلہ ابھی نہیں آیا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ پہلے ایران کا عمل دیکھیں گے، قتل عام رک گیا، پھانسیاں نہیں دی جائیں گی۔ مزید کہا کہ ایران میں رضا پہلوی کی حمایت کا اندازہ نہیں، شاید ایرانی حکومت احتجاج سے گر جائے۔ ادھر امریکی سینیٹر لنزے گراہم ایران پر حملے کے موقف پر قائم، کہا کہ ایران کے خلاف کارروائی نہ ہونے سے متعلق خبریں درست نہیں۔ سوال یہ ہے کہ کارروائی بڑی ہونی چاہیے یا چھوٹی؟ میں ایران میں بڑی کارروائی کا حامی ہوں۔ ترکیہ نے ایران میں فوجی کارروائی کی مخالفت کر دی۔ ترک وزیر خارجہ کا کہنا ہے مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے۔ ایران کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ ایران نے مظاہرین کو پھانسی دینے کی خبریں مسترد کر دیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ ایران میں لوگوں کو پھانسی دینے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ امریکہ جون جیسی غلطی نہ دہرائے۔ حالیہ مظاہروں میں ہزاروں افراد کی ہلاکت کے دعوے بے بنیاد ہیں۔ ایرانی عدلیہ نے بھی کہا ہے کہ مظاہروں کے دوران گرفتار عرفان سلطانی کو سزائے موت نہیں دی گئی۔ ادھر پینٹاگون نے امریکی بحری بیڑا ابراہم لنکن مشرق وسطیٰ بھیج دیا۔ امریکی بحری بیڑا ابراہم لنکن بحیرہ جنوبی چین میں تعینات تھا۔ عرب میڈیا کے مطابق کیریئر اسٹرائک گروپ گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائرز پر مشتمل ہے۔ امریکی بیڑا مشرق وسطیٰ پہنچنے میں 1 ہفتہ لگے گا۔ دوسری طرف تہران میں برطانوی سفارت خانہ بند، برطانیہ کا قطر سے اپنے فوجی نکالنے کا فیصلہ، اسپین، پولینڈ، اٹلی کا شہریوں کو ایران چھوڑنے کا مشورہ۔ اسرائیلی وزیراعظم نے ٹرمپ کو ایران پر حملہ نہ کرنے کا کہا۔ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ کہ نتنیاہو نے کہا اسرائیل تیار نہیں، حملہ ملتوی کر دیا جائے۔ اسرائیلی وزیراعظم اور ٹرمپ کے درمیان بدھ کو رابطہ ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا چینی ہم منصب وانگ یی سے رابطہ۔ عراقچی نے ایران کی تازہ صورتحال سے چینی وزیر خارجہ کو آگاہ کیا۔ مذاکرات اور جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عباس عراقچی کی جانب سے کہا گیا چین کا فریقین سے ایران کے معاملے پر تحمل سے کام لینے کا مطالبہ، دوسروں پر مرضی مسلط کرنے کے خلاف ہیں۔ چینی وزیر خارجہ کی جانب سے بات کی گئی، دنیا کو جنگل کے قانون کی طرف دھکیلنے کے مخالف ہیں۔ امریکہ نے وینزویلا کا تیل عالمی منڈی میں بیچنا شروع کر دیا۔ فروخت کیے گئے وینزویلین تیل کی مالیت $500 ملین ہے۔ امریکی عہدیدار نے وینزویلین تیل کی پہلی فروخت کی تصدیق کر دی۔ امریکی حکام کے مطابق اگلے دنوں اور ہفتوں میں مزید تیل کی فروخت متوقع ہے۔
वेनेजुएला के 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका को मिलेगा। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर मौजूद हैं। उधर अमेरिकी अफवाज ने बहरे कैरिबियन में एक और टैंकर वेरोनिका को जब्त कर लिया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक जहाज ट्रंप की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर जब्त किया गया। ईरान में कोई रजीम चेंज नहीं होगी। जारहियत से अमेरिका और इजराइल को कुछ हासिल नहीं होगा। अमेरिकी माहिर बैन अवी सियासी तज्जियाकार जॉन मेयर-शार्मर का कहना है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ बंद कर सकता है। इजराइल और अमेरिका के पास ईरानी मिसाइलों को रोकने की सलाहियत नहीं। पाक अमरीका मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 के इनेकाद 8 जनवरी से जारी मशकों का आज आखिरी दिन है। ISPR के मुताबिक 2 हफ्ते पर मुश्तमिल मश्क में इंसदाद दहशत गर्दी पर तवज्जो मरकूज की गई। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में इंस्पायर्ड गैम्बिट मश्क के दौरान विजिटर डे का भी एहतमाम। कायम मकाम अमरीकी नाज़िम अल-अमूर और सीनियर अमरीकी फौजी ओहदेदारों की शिरकत। कोर कमांडर रावलपिंडी भी तकरीब में शरीक हुए। मेहमानों को मश्क के दायरेकार मकासद और इनेकाद पर ब्रीफिंग। मेहमानों ने फौजी दस्तों की आला दर्जे की पेशावराना महारत और सलाहियतों को सराहा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे पर बरकरार रहेगी। नोटिफिकेशन जारी। हाई स्पीड डीजल की कीमत 257 रुपये 8 पैसे फी लीटर पर कायम। हुकाम के मुताबिक कीमतें बरकरार रखने का फैसला आवाम को मजीद महंगाई के बोझ से बचाने के लिए किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी नायब वज़ीर सुन हायान की मुलाकात। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। चीन के साथ पाकिस्तान की मजबूत स्ट्रैटेजिक शराकतदारी है। ये ताल्लुक़ हर हाल में गैर मुतज़लज़ल रहेगा। चीनी नायब वज़ीर ने कहा कि चीनी कौम पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों पर फ़ख्र महसूस करती है। चीन की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। पहले मरहले की कामयाबी के बाद CPEC का दूसरा मरहला शुरू कर रहे हैं। हमें मज़ीद शराकतदारों को ऑन बोर्ड लेना होगा। सदर आसिफ जरदारी और बहरीनी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक का मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात पर भी इत्तेफाक। पाकिस्तान बहरीन शराकतदारी इलाकाई सलामती के लिए अहम करार। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि इस मरकज़ से आवाम को मुख्तलिफ महकमों से मुताल्लिक़ खिदमात दी जाएंगी। जदीद टेक्नोलॉजी अज़रबैजान की तरफ से हमारे लिए तोहफ़ा है। इसी तरह के मराकज़ आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी कायम किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने सियासी मुखालफिन को सिंध हुकूमत की कारकर्दगी बता दी। तकरीब से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि 2008 तक सिंध में सिर्फ 10 यूनिवर्सिटीज़ थी। सिंध हुकूमत ने 2025 तक सूबे में 30 यूनिवर्सिटीज़ बनाई। सिंध हुकूमत कैंसर का महंगा तरीन इलाज मुफ्त मुहैया कर रही है। बिलावल भुट्टो से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत आलमी उमूर पर बातचीत हुई। मुलाकात में पाक बरतानी उमूर भी ज़ेर गौर आए। अडियाला जेल में बानी PTI से फैमिली और किसी पार्टी रहनुमा की मुलाकात न हुई। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा समेत दीगर रहनुमा जेल के बाहर पहुंचे थे। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि हम पाकिस्तानी अवाम के सामने अपना मुकदमा रख चुके हैं। यकीन है अदालतों से ही हमें इंसाफ मिलेगा। तर्जुमान बानी PTI नियाजुल्लाह नियाजी बोले कि 4 हफ्तों से किसी की बानी PTI से मुलाकात नहीं हुई। नवाज शरीफ जेल में थे तो उन्हें मुलाकातों की इजाज़त थी। हमारी किसी इदारे के साथ जंग नहीं है। हम नहीं चाहते जमहूरियत डिटेल हो। अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन कब होगा? अपोजिशन जमातों को स्पीकर के फैसले का इंतजार।
قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مشاورتی عمل بھی مکمل ہو گیا۔ اپوزیشن اتحاد کے محمود اچکزئی اپوزیشن لیڈر کے لیے واحد امیدوار ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی شہید میجر انور کاکڑ کی رہائش کا آمد۔ شہید میجر انور کاکڑ کی والدہ، بھائیوں اور بیٹوں سے ملاقات، دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ فتنہ الہندوستان کے بزدلانہ حملے میں جامِ شہادت نوش کرنے والے میجر انور کاکڑ کی عظیم قربانی کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا شہید میجر انور کاکڑ کے بھائی کو سرکاری ملازمت دینے کا اعلان۔ محسن نقوی نے کہا شہید کے بیٹے کا ایچیسن کالج میں داخلہ کرایا جائے گا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں گندم کی قیمت میں 700 روپے کا اضافہ، 10 روز میں فی من گندم 3700 روپے سے بڑھ کر 4400 روپے کی ہو گئی۔ راول پنڈی میں 4800 اور لاہور میں گندم فی من 4450 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ چیئرمین فلاور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا کا کہنا ہے کہ گندم کی قلت کے باعث آٹے کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ پنجاب سے گندم اور آٹے کی ترسیل میں رکاوٹیں، سیکریٹری خوراک خیبر پختونخوا کا وفاق کو خط، خیبر پختونخوا حکومت کا وفاق سے فوری مداخلت کا مطالبہ۔